ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے زیادہ کام کرتا ہے انکانشیس مائنڈ سے. ہمارے مائنڈ کے دو حصے ہیں، کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ، یعنی شعوری ذہن اور غیر شعوری ذہن. تو ہم بہت تھوڑا کام کرتے ہیں کانشیس مائنڈ سے، زیادہ کام کرتے ہیں انکانشیس مائنڈ سے. انکانشیس مائنڈ سے ہم کرتے ہیں اسی کو ہم عادت کہتے ہیں. عادت جیسے فرض کی ایک انڈسپلن جو میں نے کہا آپ سے، آج آپ نے تھوڑا سا انڈسپلن کیا اور اس کو روکا نہیں، یعنی اپنے کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کر کے روکا نہیں، کل پھر کر دیں گے آپ. تو کل آپ نے روکا نہیں کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کر کے، تو کیا ہوگا؟ انڈسپلن آپ کی عادت بن جائے گی. آپ ہیبیچول وے میں کرنے لگے. آپ ہیبیچول وے میں، عادت کا مطلب ہے آٹومیٹک طور پر ہونے لگنا، اور یعنی اس کی برائی محسوس نہ ہونا. کتنی بھیانک یہ چیز ہے انسان کے لیے کہ اگر آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو انسٹنٹلی آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کریں، اس سے اپنے کو بچائیں. ورنہ کیا ہوگا؟ کل پرسوں نرسوں وہ ہیبٹ بن جائے گی. آپ کی ہیبٹ بن گئی تو آپ کا کانشیس مائنڈ نہیں بتائے گا کہ برا ہے، کیونکہ وہ تو آٹومیٹک کرتے رہیں گے آپ. اس کا نام ہے ہیبٹ، عادت. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ عادت کس چیز کا نام ہے. عادت نام ہے کہ ٹائم پر اپنی کمزوری کو چیک نہ کرنا اور اس کو رہنے دینا. تو یہ نظام ہے کہ اب بات سب سے پہلے کانشیس مائنڈ میں آتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے انکانشیس مائنڈ پہ لے آتی ہے. انکانشیس مائنڈ میں جانے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتی، صرف ہوتا ہے کہ بغیر محسوس کیے ہوئے، بغیر سوچے ہوئے آپ اس کو کرتے رہتے ہیں بغیر محسوس ہوئے. جتنی بھی عادتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ انکانشیس مائنڈ سے کور ہوتی ہیں. وہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں ایسا کر رہا ہوں. مجھے خود کئی عادتیں ایسی لگی ہوئی تھیں، جسے آپ ہنسیں گے اس بات پر. مجھے ایک عادت لگی ہوئی تھی کہ میں اپنی ناک ایسی کیا کرتا تھا، ایسے ہی. تو اب میں عادت بن گئی تھی وہ. ایک بار میں آئینے میں دیکھا تو مجھے بڑا خراب لگا کہ دوسرا آدمی جو ہے کتنا برا مانتا ہوگا اس کو. تو میں نے اس کو زبردستی ختم کیا اس عادت کو. اور ایسی کئی چیزیں ہیں. تو یاد رکھیے عادت کا جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن ایک کام آپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کیا کہ میں غلط کام کیا. جسے میں نے ابھی کہا کہ بیچ میں کئی لوگ کیوں بولے، تو یہ بھی عادت ہے. مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں، ہر آدمی بولنے لگتا ہے، میں ہی بول رہا ہوں وہی بول رہے ہیں. تو بولتے بولتے چونکہ آپ نے چیک نہیں کیا پہلے دن، تو کانشیس مائنڈ سے نکل کر چلی گئی انکانشیس مائنڈ میں. یعنی ان ادر ورڈس وہ عادت بن گئی، آپ کی ہیبٹ بن گئی. تو آپ ہیبیچول وے میں کرنے لگتے ہیں اس کو. آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں کوئی کام. حالانکہ اگر آپ سوچیں تو بہت غلط معلوم ہوگا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ پوچھ ایک آدمی سے بولیں سب لوگ، لیکن وہ ہیبٹ بن چکی ہے. تو بہت زیادہ ضروری اس بات کو سمجھیے. کیوں؟ میں کل پرسوں ایک آیت پڑھ رہا تھا، اس کو سوچتے سوچتے یہ بات سمجھ میں آئی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پوری قرآن میں مجھے ایک آیت سب سے سخت معلوم ہوتی ہے. پورے قرآن میں سب سے ڈرانے والی آیت، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی تم پکڑ میں آ جاؤ حالانکہ تم نے جانا بھی نہ ہو. یعنی ایک ایسا کام جو تم نے بلا جانے ہوئے کیا ہو، اس کے لیے تم پکڑ میں آ جاؤ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم نہ جانو گے اور تم پکڑ میں آ جاؤ خدا کے. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیا بات ہے یہ. تو سمجھ میں آیا کہ تم ایسا کرتے ہو کہ کسی برائی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو. جب عادت بن جاتی ہے تو تم آٹومیٹک کرتے رہتے ہو. تمہارے کانشیس مائنڈ میں آتا نہیں کہ تم برائی کر رہے ہو کوئی. آپ سوچیے تو ہم میں ہر شخص اس میں پڑا ہوا ہے، ہر شخص وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہاں تک کہ جو جھوٹ بولتا ہے، پہلے دن جھوٹ بولے گا تو اس کا کانشیس جو ہے تھوڑا کہے گا کیا جھوٹ بول دیا تو پہلے دن. پھر لیکن دوسرے دن بول لیا. اگر وہ چیک نہیں کیا اس نے اپنے کانشیس مائنڈ سے، تو دھیرے دھیرے چلا جائے گا انکانشیس مائنڈ میں، اور پھر بن جائے گا وہ ہیبٹ.
جھوٹ بولے گا اس کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا وہ. تو قرآن میں جو بات ہے، میں نے سوچا اس بات کو تو پتہ چلا کہ آدمی اس بات کا یعنی اس بات کے لیے پکڑا جائے گا اس کو کہ فرسٹ انسٹنس پر تم نے چیک کیوں نہیں کیا. پہلی بار جب تم سے غلطی ہوئی تو تم نے چیک کیوں نہیں کیا. اس وقت تو تمہارا کانشیس مائنڈ زندہ تھا. دھیرے دھیرے چلا گیا تمہارے انکانشیس مائنڈ میں عادت بن گیا. لیکن پہلے انسٹنس میں تم چیک کیوں نہیں کیا اس کو. یاد رکھیے ہمیں ہر شخص کا یہ معاملہ ہے. ہر شخص کو سوچنا چاہیے، انٹراسپیکشن کرنا چاہیے. ہر شخص کسی نہ کسی غلط عادت کو، ہر شخص نے اپنی زندگی میں ایک غلط عادت کو شامل کر رکھا ہے. مثلاً ٹائم پر نہ آنا، یہ چھوڑ لے لیجیے آپ. کیونکہ 10-20 سال سے آپ ایسا کرتے ہیں کہ چلے گئے تھوڑا دیر کر کے، تو پہلی بار جب آپ نے کیا ہوگا تو آپ کے ضمیر نے، آپ کے کانشنس نے روکا ہوگا کہ بھائی ٹائم جانا چاہیے، کیوں دیر کر کے جا رہے ہو. پہلے دن. پھر دوسری بار آپ نے کیا تو تھوڑا کم ریسسٹنس ہوا، تیسری بار کم ریسسٹنس ہوا، ہوتے ہوتے آپ کی عادت بن گئی کہ ٹائم پر نہ جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں، اور قرآن کی آواز سے میں بہت تھرا گیا کہ تم سوچ سمجھ کے بغیر کرو گے اور پھر بھی پکڑے جاؤ گے. یعنی وداؤٹ اینی انٹینشن بھی پکڑ جاؤ گے تم. تو دیکھیں قرآن میں وہ حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آدمی کی پکڑ اس کے انٹینشن پر ہوتی ہے. اب میں سوچا کہ اس سے تو ٹکرا رہا ہے وہ. آپ غور کیجئے کہ جب حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کی پکڑ اس کے انٹینشن پہ ہوتی ہے، تو وہاں پر کیوں ایسا ہے کہ وداؤٹ اینی انٹینشن تم کام کرو گا تمہاری پکڑ ہو جائے گی، وہاں تم لا تشعرون. تو میں نے سمجھا کہ اس کا راز یہی کہ فرسٹ انسٹنس پر تم نے اس کو انٹینشنلی کیا، فرسٹ انسٹنس، اور تمہارے کانشیس نے تم کو بتایا، تمہارے ضمیر نے، تمہارے شعور نے تم کو بتایا، لیکن تم نے اگنور کیا، اس کو اگنور کیا. پھر دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار ہوتے ہوتے کیا ہوا، وہ تمہاری ہیبٹ بن گئی. ہیبٹ بننے کا مطلب کیا ہوا، اب شعور وہاں پر ایکٹیو نہیں ہے، وہاں پر تمہارا کانشیس ایکٹیو نہیں ہے، تو اس لیے پکڑ جاؤ گے تم. اینڈ میں اگرچہ وہ بن گیا ہے انٹینشنلی، لیکن پہلے تو تھا انٹینشنلی. اس کو سمجھ لیجیے آپ اچھی طریقے سے کہ چونکہ پہلے انسٹینس پر وہ انٹینشنلی تھا، تو آخر میں چاہے ان انٹینشنلی ہو جائے تب بھی پکڑا جائے گا آدمی. قرآن کے سورہ نمبر 49 میں یہ بات ہے، انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ سارے اعمال ہفت ہو جائیں، خدا کا تم پکڑ جاؤ، خدا کو تمہیں پنشمنٹ ملے، جب کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو. مطلب ایسا کام کرنے پر جس کو تم نے جب کیا تھا تم کو احساس نہیں تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. اس آیت میں یہ بات ملتی ہے، آدمی ایک ایسے کام پر بھی پکڑا جائے گا جس کو اس نے اس طرح کیا تھا کہ اس کو احساس بھی نہیں تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو وہ کس لیے، وہ ہیبچول وے میں کرنا. تو ہر دن ہمیں اب چوکنا رہنا ہے کہ کسی بات کو ہم ہیبٹ نہ بننے دیں. یاد رکھیے، کسی بات کو ہم ہیبٹ نہ بننے دیں. ہیبٹ بن گئی تو پھر ہم کرتے رہیں گے اس کو ان انٹینشنلی، اور خدا کے ہم پکڑ میں آ جائیں گے اس کی وجہ سے. یہ ڈسکوری مجھے 50 برس کے بعد ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بیٹھے بیٹھے میں سمجھ میں آ گیا. یہ سوال میرے دماغ بہت دنوں سے تھا کہ کیوں ایسا ہے قرآن مجید میں کہ تم ایک کام کرو کہ غیر شعوری طور پر، یعنی ان انٹینشنلی، پھر بھی پکڑ تم آ جاؤ گے اس کی. ایسا کیوں ہے قرآن میں، جبکہ حدیث میں ہے کہ پکڑ ہوتی ہے انٹینشن پر. تو میں نے اس کو ڈسکور کیا. آپ، میرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، اب ہیبٹ جو ہے اس کو میں نے ڈکشنری میں، ساری ڈکشنری میں دیکھا، ہیبٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. لوگ اس طرح سے ریسرچ نہیں کرتے، لیکن ہیبٹ تو ہم جانتے ہی ہیں، ریسرچ کی کیا ضرورت ہے. ہیبٹ کی ریسرچ کی میں، ہیبٹ کیسے بنتی ہے، تب یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں کہ پہلے دن آدمی کام کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ بھائی کیا غلطی کر دی میں نے، لیکن اپنے آپ کو وہاں پر الرٹ نہیں کرتا، چیک نہیں کرتا.
تو دوسری بار بھی کر دیتا ہے. دوسرے دن میں تو ایک فیٹ آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے, کیوں کرتے ہو. جب 10 بار 20 بار 50 بار کرتا ہے وہ, تو اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے, اور تب ان انٹینشنلی کرنے لگتا ہے, وہ آٹومیٹک طور پر کرنے لگتا ہے. وہ یہ کتنی بڑی بات ہے سوچنے کی. ہم میں سے ہر شخص میں پھنسا ہوا ہے, یعنی ایسے کام کر رہا ہے ہم میں سے ہر شخص جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. پھر مجھے یاد آیا کہ ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ تم لوگ کچھ کام کرتے ہو جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو, وہ کنّا نعدھم من الموبقات فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسا کر کے ہم ہلاک ہو جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے, ہم ڈسٹرائے ہو جائیں گے, اپنے کو کل کر لیں گے. وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ جو چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں وہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ کرتے کرتے وہ عادی بن گئے, کرتے کرتے عادی بن گئے. تو کرتے کرتے کسی کو عادی بن جانا کسی بات کا, یہ بہت برا ہے. یہ اپنی عادت کو سمجھیے, اپنی عادت کو کنٹرول کیجیے, اپنی عادت کو ری ایگزامن کیجیے, کیونکہ پکڑ میں آ جائیں گے ہم اپنی عادت پر. یہ بات میری سمجھ میں آئی ابھی حال میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. میں خود اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی عادتوں کو نکالتا ہوں, ڈھونڈ ڈھونڈ کر. ہاں, ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میری عادت ایک پڑ گئی ہے کہ میں بہت یعنی ہیمرنگ کرتا ہوں لوگوں کی. بہت مجھے غصہ آ جاتا ہے کسی غلطی پر, تو وہ ابھی بھی میرے اندر یہ عادت موجود ہے. اس کو میں منیمائز کرتا ہوں اس طریقے سے, میں فوراً معافی مانگتا ہوں. جیسے آج ہی صبح میں نے میری نغمہ سے معافی مانگی. تو ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس عادت کو ختم کر ڈالیں, اور اگر ختم نہ کر سکیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ بات رانگ, آپ کو معافی مانگنا چاہیے. اس طرح سے آپ اس کو برابر کر لیں گے. تو میں ایسے ہی کرتا ہوں. کچھ چیزوں کو میں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے, کچھ چیز جو کنٹرول میں نہیں آئی ہے تو میں اس کے بارے میں یہی کرتا ہوں کہ فوراً یہ کہنے کو تیار رہتا ہوں کہ آئی واز رانگ, آئی واز رانگ, آئی واز رانگ, اور اس آدمی سے معافی مانگتا ہوں. میں جب اعظم گڑھ میں تھا, یہ بات میری آج سے نہیں بہت پہلے سے ہے, کم از کم 60 برس پہلے کا واقعہ ہے. وہاں پر ایک صاحب رہتے تھے احمد محمود, اعظم گڑھ میں, ان کا نام تھا احمد محمود. تو انہوں نے ایک بار کہا کہ میرے بارے میں کہ یہ اگر بے وقت کسی کے پاس آئیں, بے وقت, تو سمجھ لیں کہ معافی مانگنے آئے ہیں. تو وہ گھر جا کر معافی مانگتا تھا. زیادہ تر اسی بات ہوتی, میں غصہ ہو گیا, سخت کہہ دیا, سخت بات بول میرے منہ سے نکل گئی. ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے کسی سے کہہ دیا کہ دنیا کے کتے, تم دنیا کے کتے ہو. اب اس کے بعد وہ چلا گیا آدمی, اتنا رویا میں, اتنا رویا میں. اس سے جا کر معافی مانگی, اس کو پاؤں پکڑا. تو میرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو میں اس عادت کو کل کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں اس کو, ورنہ پھر معافی مانگتا ہوں, مانتا ہوں کھلے طور پر اوپنلی کہ آئی واز رانگ, آئی واز رانگ, آئی واز رانگ.